بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پہلے ایک خبر ذرا سن لیجئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا تربیت یافتہ ٹارگٹ کلر شمشاد خان گرفتار ملزم ایم کیو ایم گل بہار ناظم آباد کا سابقہ سیکٹر انچارج ہے۔ ایم کیو ایم کا ملزم 1992 میں کراچی آپریشن شروع ہوتے ہی انڈیا فرار ہو گیا تھا۔ مفروری کے دوران ایم کیو ایم قیادت نے را سے رابطہ کروایا۔ بمبئی میں را افسران نے شمشاد خان کو عسکری تربیت دی۔ بھارتی ایجنسی را نے ملزم کو کراچی میں دہشت گردی کے لیے تیار کیا۔ ملزم کو کراچی پہنچ کر پولیس، خفیہ ایجنسی کے اہلکار اور مخالفین کو قتل کا ٹاسک دیا گیا۔ 1994 میں حقیقی کارکنان آصف کیسپین اور فہیم فہمی کو قتل کیا۔ 1995 میں حقیقی کارکنان انصار کامران اور رفیق پپو کو ٹارگٹ کیا۔ 2013 میں ایم کیو ایم کارکن حامد کو قتل کروایا۔ 2014 میں ایم کیو ایم کارکنان تراش اور حیدر حسین کو قتل کروایا۔ 2014 میں ہی سرفراز باڈی بلڈر کو ٹارگٹ کیا۔ 2014 میں ہی ایم کیو ایم یونٹ انچارج 4 ناظم آباد فراز کو قتل کروایا۔ ملزم سزا یافتہ اور 2 مرتبہ جیل بھی جا چکا ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ انچارج CTD۔ ناظرین کرام، یہ میں نے جو تفصیل اس کے کارناموں کی سنائی ہے، اس میں ایم کیو ایم حقیقی تو وہ گروپ تھا نا دوسرا جو ان میں سے نکل گیا تھا، اس کو تو انہوں نے چن چن کے مارا۔ ان کے حمزہ اس تھا، ان کا وہاں پہ قبضہ کیا، تو لمبی کہانی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ان مقتولین میں ایم کیو ایم کے 20 سیکٹر انچارج بھی شامل ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ان کا طریقہ واردات تھا۔ الطاف حسین کا ایک طریقہ تھا کہ اس کو، یا جو اس کا خصوصی یہاں پہ گروپ موجود تھا، ان کو شک بھی پڑ جائے نا اگر کسی پہ، تو وہ چاہے ان کا کوئی بھی تھا، اس کو مار دیتے تھے۔ اپنے ایم پی اے پہ، اپنے ایم این ایس کو انہوں نے گولیاں مروائیں۔ جو زندہ رہ گیا قسمت سے رہ گیا، جو مر گیا مر گیا۔ اپنے سیکٹر انچارجوں کو مروایا، ان کو خود قتل کرتے تھے۔ اس کے بعد فوری طور پہ پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ ہمارے بندے کو مار دیا حکومت نے، ایجنسیوں نے، فلانے نے، ٹمکے نے، جس کے بعد باقاعدہ وہ ماتمی جلوس جاتا تھا۔ یہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ یہ اس کی لاش پر بھی قبضہ کر اس کی لاش اس کے لواحقین تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ باری بار اس کو ایم کیو ایم کے پرچم میں لپیٹا اور تڑی پار کر دیا۔ سینکڑوں جو قتل ہیں انہوں نے اپنے ہی کیے تھے۔ انہوں نے کسی اپنے پرائے کو نہیں چھوڑا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا، اور یہ طریقہ واردات انٹیلیجنس ایجنسیاں اپناتی ہیں کہ جرم کا نام و نشان مٹا دو۔ ذرا سا بھی کسی ایجنٹ پہ شک ہو، وہ اس کو اس لیے مروا دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی اور لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ پکڑا جائے گا تو کئی راز افشا ہوں گے۔ آپ نے دیکھا جتنے ان کے بڑے بڑے پکڑے گئے، جتنے بھی بڑے بڑے پکڑے گئے ہیں، جن کی یہ تفتیشی ٹیموں نے جن کی تفتیش کی اور جن کے بیانات سامنے آئے، وہ سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ جی مجھے فلاں نے یہ کیا، ان کے حکم میں میں نے اپنے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا۔ ایک بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے اب جب اس نے کسی بندے نے پھانسی چڑھ جانا تو اس پہ کیا اس نے چھپانا ہے۔ وہ سچ بول دیتے تھے بیچارے، اور یہ سچ کی قیمت بھی حالانکہ جب یہ برسر اقتدار تھے تو ان کے پیچھے والوں کو بھی ادا کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ سچ بول جاتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے ایک پاکستان کے بڑے نامور قوال اور نعت گو، اور وہ جب اس کو مارا بیچارے کو اس کی کار میں، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے امریکہ میں ان کے ایک فنکشن میں پرفارم کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں اس کی بکنگ کہیں اور ہوئی تھی۔ اس کو مارنے کے بعد اس کے لواحقین نے صرف ایک کارنامہ انجام دیا کہ اس کی لاش نہیں انہیں لینے دی۔ یہ تو پہنچ گئے تھے وہاں اپنی ویگنیں لے کے جناب، اور یہ اور وہ، اور جھنڈے لے کے
ہے جی، اور بھائی کو صابری اقبال اور یہ اور وہ، لیکن انہوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ بات انکشاف ہو چکا ہے، یہ جو حیدر رضوی تھا یہ شیعہ سنی فساد کروایا کرتا تھا وہاں، اور یہ شیعہ تھا کالے کپڑے پہن کے ہر جلوس میں سب سے آگے ہوتا تھا، اور ہر جلوس پہ گولی چلتی تھی اور فائرنگ ہوتی تھی اور دھماکے ہوتے تھے ان کے راستوں میں، اور الزام لگا دیتے تھے سپاہی صحابہ پہ، سنی جماعت پہ، فلاں پہ، ٹمکے پہ، یہ کرتے تھے۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، بہت خطرناک۔ جن لوگوں نے انڈیا سے تربیت حاصل کی ہے نا، ان کو صرف یہ طریقہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے قتل کس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹارگٹ کلنگ تو ایک بات ہوتی ہے، وہ ایک ایکشن سے ایک سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ملٹی پرپز ایکشن کرواتے تھے۔ مثلا کسی شیعہ کو مروا دیا تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی شک کریں گے سپاہی صحابہ پہ، اسی طرح کسی سپاہی صحابہ کو مروا دیا وہ تو پہلے ہی شک کریں گے شیعہ پہ، اور یہ پھر ایویڈنس ایسے وہاں کریٹ کر دیتے تھے کہ شک بھی ادھر ہی جائے۔ یہ بھی ان کا بڑا کمال تھا۔ اس کے بعد جناب جیلی قسم کے بیانات جو ان کے اپنے بندے ہوتے تھے اس کے اندر موجود مختلف، آپ کو ایک ان کی ماڈس آپرینڈی یہ بڑی خطرناک تھی۔ یہ لوگ ہر دہشت گرد جماعت میں اپنے بندے داخل کر دیتے تھے، ان سے ایکشن کروایا اندر، ان سے دہشت گردی کروائی، اور پلے اس جماعت بیچارے کے پڑ گیا۔ آپ یقین کریں جتنے یہ ٹارگٹ کلر تھے اس دوسری دیگر جماعتوں کے، شیعہ گروپس کے یا سنی گروپس کے، وہ سب ان کے بندے تھے۔ وہ تو جو دیندار لوگ ہیں وہ تو اپنے مذہبی تعصب میں کام کر رہے ہیں یا مذہب کی عقیدت میں کر رہے ہیں، جو آپ اس کو نام دے دیں، لیکن وہ تو دیندار بندے تھے۔ ان کا کیا تھا ان باتوں سے لینا دینا؟ یہ نہیں بھائی کسی کو چھوڑتے تھے، یہ بڑے ظالم آدمی تھے۔ ناظرین کرام دیکھیے، میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے حکومت میں جو پناہ لی ہے یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اب خطرہ ہمارے سر پہ آ گیا اور موت ہر طرف دکھائی، تو اپنا سر جو ہے نا وہ ریت میں دے لیتے ہیں سانپ کی طرح۔ یہ سانپ ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ جتنے بندے اس وقت عمران خان کے بظاہر حمایتی بنے ہوئے ہیں، یہ سب ان کے کٹر مخالف ہیں۔ اب یہ واردات کروا دیا مطلب سندھ حکومت نے، یا جس نے بھی کروائی، یہ جو سندھیوں سے بیریا ٹاؤن پہ حملہ کرایا، اب سوشل میڈیا دیکھ لیں، سارا بھرا ہوا ہے کہ جس سندھی جو ہیں وہ مہاجروں کو مارنا چاہتے ہیں، یہ مہاجروں کے گھر جلائے گئے ہیں، یہ مہاجروں کا فلانا ہوا ہے، یہ دنیا کی عجیب و غریب قوم ہے جو پچھلے 73 سال سے مہاجر ہیں۔ میری ماں، میرا پورا نانکا پنجاب سے، مشرقی پنجاب سے آیا ہے۔ جس دن وہ پاکستان آئے تھے 19 یا 20 اگست 1947 کو، اس کے بعد سے وہ پاکستانی ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے مہاجر بننے کا، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو جس طرح وہ مہاجروں کا ہوتا ہے، ان کے کیمپنگ کرائے شہر سے باہر، اور وہاں ان کو ایک ایک ڈونگا اور ایک ایک پلیٹ دے کے بٹھائے، اور وہاں پہ ان کو چاروں طرف لگائے بارڈ وائر، جس طرح کہ فلسطین میں مہاجر کیمپوں میں کیا جاتا ہے، جس طرح دنیا کے دوسرے مہاجر کیمپوں میں کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پناہ گزین وہاں جاتے ہیں نا، ان کو اس طرح کے کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، ان کو پتہ لگے کہ یہ ان کی تیسری نسل ہے، اور ابھی تک تیسری نسل بھی اپنے آپ کو مہاجری کہتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ مہاجروں کے خلاف کیا گیا، حالانکہ سراسر یہ ایک قبضہ مافیا کا دھندہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بزنس کے ٹائکون جو یہ بندہ ملک ریاض ہے، اور اس کا جو پارٹنر ہے وہ زرداری صاحب ہے، تو یہ ان لوگوں کا تو پرانا دھندہ ہے، یہ تو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو بھی انہوں نے مہاجر اور سندھی لڑائی کا روپ دے دیا، اور اب یہ ہوگی، اب دیکھیں نا، جو بھی کوئی کراچی میں واردات ہوگی نا، یہ اس کو ڈال دیں گے۔ مطلب یہ نیا سے نئی تخنی نکالتے ہیں، نئی سے نئی سازش بناتے ہیں۔ اور جب تک، میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی حکومت اگر ان کی تلاشی لے جو مشتبہ لوگ ہیں، تو ان کی ٹینکیوں سے ان کے گھر کے فرش اکھاڑ کے دیکھیں، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوگا۔ ہوا نہیں، یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوا، نہیں پکڑے گئے۔ سر یہ آپ نے کسی بندے کو مار کے اس کا ڈال دینا اس پہ رینجرز پہ، یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ ایسی تو درجنوں وارداتیں بھائی، جب یہ رینجر گئی ہے 90 میں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچے کو گولی مار دی اور وہ تماشا شروع کر دیا پرانا۔ لیکن جو گئے تھے وہ بھی بڑے پکے پیری گئے تھے نا،
پلاننگ کے ساتھ گئے تھے. پہلے والی بات تو رہی نہیں تھی کہ سب کچھ ان کا ہی چلے گا, تو وہ پھر دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا. اب روتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے. لیکن اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے. میں بتا دوں, یہ اب کراچی میں سندھی مہاجر جو لڑائی شروع کرائیں گے, اور ایک دفعہ پھر عصبیت کے نام پہ ان کے ٹارگٹ کلر اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں, سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.